اور آرام پرست بنو گے تو پاکستانی تو ویسے آرام پرست ہے، اسی لیے ہم نیچے جا رہے ہیں، افغانستان اور بنگلہ دیش اوپر جا رہے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی۔ بنگلہ دیش ہم سے ترقی میں آگے ہے، ہمارا بچہ ہے نا وہ۔ افغانستان 40 سال بارود میں ہم سے آگے نکل گیا۔ ابھی صبر کرو کہ صومالیہ اور کھٹمنڈو بھی تم سے آگے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں ایک بات بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ سنا ہے نا واقعہ، حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کا تختہ الٹ دیا۔ ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا کبھی؟ وہ کبھی کسی جگہ سے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے چیف آف آرمی اسٹاف خالد بن ولید کا تختہ معزول کیا، اس نے وزیر اعظم کا تختہ الٹ دیا؟ پھر وہ کیا بنے؟ دنیا کی سپر طاقت بنے حضرت عمر، اور حضرت خالد بن ولید آرام سے گھر جا کے بیٹھ گئے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف کو معزول کیا، اس نے جا کر وزیر اعظم کو گھسیٹ کے جا کر اٹک جیل میں ڈال دیا، اور ہم ترقی کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بے شرم قسم کے لوگ ہیں، وہ اسلامی نہیں ہے، یہ فسادی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلام اور انسانیت اور اخلاق تو یہ سکھاتا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں امیر فیصلہ کرتا ہے، ملازم ریاست کا اٹھ کے اس کا تختہ الٹ دیتا ہے، اور پھر ہم ترقی، خوشحالی، امن اور پتہ نہیں شانتی کے خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ ہم باغی قوم ہیں، باغی۔ کس کے باغی ہیں؟ ہم نے اسلامی جمہوریہ بنایا ہے، اسلام کے قوانین کو پامال کیا ہے۔ ہمارے ملک کے جرنیل نے اپنے وطن کی بیٹی کو کفار کو فروخت کر کے ڈالر لیے ہیں۔ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ امریکی وکیل کا یہ جملہ درست تھا کہ پاکستانی ڈالر کے لیے ماں بیچ دیتا ہے۔ اتنی بغیرتی، تمہیں تو خود ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، یا امریکی وکیل کو عدالت میں کھڑا کرتے یا خود ڈوب کے مر جاتے۔ کوئی تو عقل و سینس سے کام لو۔ کتنا بڑا اس ملک میں مجرمانہ حرکتیں ہوتی رہی، اور ہم ترقی اور خوشحالی کے سہانے خواب دیکھتے رہے۔ ہم خدا کے بھی باغی، مخلوق کے بھی باغی، پھر امن کہاں سے آئے گا؟ لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، ولا یدعو، دعا بھی نہ کرے کہ اللہ اس ملک نال موت ہی دے دے، ایز حکمرانی نہ۔ میں کہتا ہوں جتنی مشکلات ابھی عمران خان پر ہیں، اس کو تو اگر موت کی دعا مانگنی ہوتی وہ مانگ لیتا۔ موت کی دعا کبھی نہیں کرنا، ایسے کٹھن راستوں سے گزر کر جانے والا ہی کامیاب و فلاح پاتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگے کہ اس ملک میں پرویز مشرف نے 2 آگ لگائی ہے۔ جرنیل پرویز مشرف نے، ایک کون سی تھی؟ وہ کابل میں لگی آگ کو پاکستان میں لگا دیا تھا دہشت گردی کے نام پہ، جو آج بھی پاکستان جس میں جل رہا ہے۔ دوسرا، کل میں نے ایک صحافی کو سنا، وہ کسی سے سوال کر رہا تھا، پتہ نہیں کس سے کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اداروں کے خلاف بیانات دے دیں، ملک بدنام ہو رہا ہے۔ ایسے ہی تو ملک بدنام اس وقت نہیں ہوا جب ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ممبئی حملوں میں ہم ملوث ہیں۔ ملک بدنام اس وقت نہیں ہوا جب عافیہ صدیقی کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا اور رہائی کا نام بھی نہیں لیتے ہو۔ ایک بچی کے لیے تم ایک بچی کو رہا نہیں کروا سکتے، تم بڑے تیس مار خان ہو، مار مار کے لوگوں کا بھرکس نکال دیا، کٹھ پتلی ملازموں کی ایک نئی جماعت بنا لی جو سارے دہشت گرد اس میں جمع ہو رہی ہے، دہشت گرد پارٹی بن رہی ہے، یہ سارے ملوث ہیں 9 مئی میں، تبھی تو جان چھوٹی ہے ان کے پلڑے میں جا کر۔ اللہ ہدایت دے پاکستانیوں کو۔ اور اس وقت اور دوسری آگ کون سی لگائی ہے پتہ ہے آپ کو؟ میڈیا کے نام پہ، میڈیا کے نام پہ ملک میں فحاشی اور عریانی کو رواج دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم فحاشی اور عریانی پہ آ جاتی ہے اللہ اس جگہ سے رزق اٹھا لیتا ہے، کیونکہ تم پھر برائی سے کھاؤ، اچھائی سے رزق نہیں ملتا۔ اللہ کا رزق اچھا ہے، پاکیزہ ہے۔ جہاں فحاشی اور عریانی ہوگی اللہ کا رزق نہیں ہوگا، پھر تم آپس میں آپا دھاپی کھیلو، پھر وہاں رزق نہیں آئے۔